لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالی نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے، جس میں بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں کی گئی عبادتوں کا عظیم ثواب ہے، اس لیے ہر مومن کو اس رات کی تلاش کرنی چاہیے اور اسے غنیمت سمجھ کر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ 1. صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح ایک اتی مہتوپورن نفل نماز ہے، جس کا پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم نے اس نماز کو پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے کی تعلیم دی۔ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالی بندے کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی ودھی یہ 4 رکعات والی نفل نماز ہوتی ہے، جسے ایک سلام کے ساتھ یا 2 رکعات کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نماز میں خاص تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: نیت کریں کہ میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد 15 بار اوپر دی گئی تسبیح پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی دوسری سورہ ملا کر پڑھیں، اس کے بعد 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، رکوع میں جا کر تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم اور پھر 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، اٹھ کر قوما سمیع اللہ لمن حمدہ میں 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، پھر جلوس 2 سجدوں کے بیچ بیٹھنے میں 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، دوسرا سجدہ کریں اور اس میں 10 بار وہی تسبیح پڑھیں، اسی طرح ہر رکعت میں کل 75 بار تسبیح پڑھی جائے گی۔ چاروں رکعت پوری ہونے تک کل 300 بار یہ تسبیح پوری ہو جائے گی۔ اس نماز کی فضیلت: اللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے والے کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے یا کم سے کم سال میں ایک بار پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نماز دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح ادا کرنا بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے، اس لیے ہر مومن کو اس رات میں اس خاص نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرت سے نوازا جائے۔ 2. صلاۃ التوبہ۔ توبہ کی نماز۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ اس مبارک رات میں توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ النور 31۔ طریقہ: یہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، جسے عام نفل کی طرح پڑھا جاتا ہے۔
اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی آگے سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ابن ماجہ 3۔ صلاۃ الحاجت، ضرورت کی نماز۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز اللہ سے کسی بھی خاص ضرورت کو پورا کروانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ طریقہ: 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ سے اپنی ضرورت کے لیے خاص دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب کسی کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو یا کسی انسان سے مدد مانگنی ہو، تو اسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ ترمذی۔ یہ نماز خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو کسی پریشانی میں ہیں، جیسے کہ شادی میں رکاوٹ، بیماری، کاروبار کی مشکلات وغیرہ۔ 4۔ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا مقام بہت اونچا ہے۔ رسول اللہ اس نماز کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اور اسے سب سے افضل نفل نماز بتایا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود اونچ ستھان عطا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل 79۔ طریقہ: یہ 2 رکعت کر کے 8 رکعت یا اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رات کے آخر پہر میں اللہ دنیا کے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ بخاری مسلم 5۔ قضا نمازوں کی ادائیگی۔ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، تو اسے اس مبارک رات میں ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صرف فرض نمازوں کی قضا کی جاتی ہے، نفل نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ طریقہ: صرف فرض نمازوں کی قضا ادا کی جاتی ہے۔ اگر رمضان میں کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، تو اسے سب سے پہلے پورا کریں، پھر پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کریں۔ 6۔ نفل نمازیں اور دعائیں۔ اس رات میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے، اتنا ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اور استغفار بھی کیا جائے۔ رسول اللہ نے اس رات کے لیے ایک خاص دعا سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ ترمذی۔ اس رات میں کیا کریں؟ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں۔ اس رات میں خاص کر درود شریف پڑھیں۔ اس رات میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔
इस रात को दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लैलतुल कद्र की रात इस्लाम में बहुत बड़ी नेमत है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर मानी गई है। ये रात रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात पाने का बेहतरीन मौका है। यह वो रात है जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। हमें चाहिए कि इस रात को गफलत में न गंवाएं, बल्कि इसे इबादत, कुरान की तिलावत, तौबा और दुआओं में बिताएं। ये रात हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बढ़कर है और वह अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह हमें इस रात की बरकतों से मालामाल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इस्लामिक मालूमात से भरपूर और भी अहम वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह ताला हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।